حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے امت کو بتلایا ہے کہ شادیاں کس کس طرح کی جا سکتی ہیں۔ سفر میں شادی، کوئی اس کو اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی سفر میں چلتے ہوئے شادی کر لے، سفر میں چلتے ہوئے رخصتی ہو جائے، سفر میں چلتے ہوئے ولیمہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں نہیں بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی ہے، سفر میں شادی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کے پاس سامان اس کے سفر کے بقدر ہے، اس کے پاس رات گزارنے کے لیے انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، رات گزارنے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، کھلانے کا انتظام نہیں ہے، سفر میں ہے، مہر کہاں سے ادا کرے گا؟ دعوت ولیمہ کہاں سے کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی شادی کر کے دکھلا دیا کہ نکاح اور شادی اتنا آسان راستہ ہے اور اس کا خرچ، اس کے اخراجات اتنے معمولی ہیں کہ سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے دکھلایا۔ کیوں؟ آپ نے شادیاں سادگی سے کیوں کی ہیں؟ نعوذ باللہ آپ کو تنگی تھی، آپ کی نبوت فقر والی طلب کی گئی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں امت کو تمام ضروریات فقر اور تنگی کے ساتھ کر کے دکھلاؤں، امت یہ نہ سمجھے کہ اگر مال ہوگا تو فطری تقاضے پورے ہوں گے، مال نہیں ہوگا تو فطری تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقر والی نبوت میں، یہاں تو فقر میں آدمی ایک شادی نہیں کر سکتا، آپ نے فقر والی نبوت میں 11 شادیاں کر کے دکھلائی۔ ہم سے طریقہ معلوم کرو، ہمارے طریقے پر آؤ، تمہیں ایک شادی نہیں تم 4 شادیاں بھی اگر کرو گے نبوت کے طریقوں پر تو آسان ہے، اور یہودیت کے طریقوں پر جاؤ گے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح اس کو ایسی عبادت قرار دیا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس طرح نماز کا صحیح طریقے پر ادا ہونا اس کو حرام سے، منکرات سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلا عمل، نماز کے بعد سب سے پہلا عمل وہ بیاہ اور شادی ہے، جو اس کو معاشرے کی لائن کے منکرات سے اور اس کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرانے کا سب سے بنیادی عمل ہے۔ جس طرح نماز کا بگڑنا زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح شادیوں کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ نماز اس طرح منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، شادی معاشرے کی لائن کے منکرات سے روکنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فرمایا نکاح کرو، مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، یہ نہیں فرمایا اشتہار کرو، فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ نکاح کے مسجد میں ہونے کا امر بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی نماز اور عبادت سے مشابہ عمل ہے۔ جس طرح پابندیاں نماز میں ہیں، نیت اور دعاؤں کے مجموعے کا نام نماز ہے، اسی طرح بہت سے احکام اور متعین طریقے کا نام شادی ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزو، صرف شادی نہیں، زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتی ہے تو وہ مشکلات پیدا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھلائے، اپنے بھی اپنے صحابہ کے بھی، امت کے بتلانے کے لیے کہ امت کے جان اور مال کا مصرف شادیاں نہیں ہیں، بلکہ امت کے جان و مال کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور امت کو ضلالت سے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا، یہ امت کے جان اور مال اور وقت کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ شادی کو مال کے خرچ کی جگہ سمجھنا خلاف سنت ہے۔
شادی کو مال کا مصرف سمجھنا خلاف سنت ہے. آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں کسی کی شادی کو یہ کہہ کر روک دیا ہو تمہارے پاس مال نہیں تم شادی مت کرو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس عورت سے میری شادی کرنی ہے. فرمایا جاؤ کچھ لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے. عرض کیا کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ تلاش کرو. عرض کیا کچھ نہیں ہے. فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. یہاں آپ نے تحقیر اور تقریر کے لیے فرمایا کہ اگرچہ اتنی تھوڑی چیز حقیر چیز کیوں نہ ہو لے آؤ مہر میں دینے کے لیے. آ کر عرض کیا لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے تیری شادی اس لڑکی سے اس قرآن پر کر دی جو قرآن تجھے آتا ہے تو اس کو سکھلا دے. کوئی ہے آج شادی کرنے والا؟ تو مجھے قرآن سکھلا دو میں تم سے شادی کروں. جب شادیاں دین کے مقصد سے ہٹیں گی تو شادیاں مال سے ہوں گی، آل سے نہیں ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مال وصول کر لیتے ہیں، آل کو چھوڑ دیتے ہیں. شادیاں مال سے ہوتی ہیں، آل سے نہیں ہوتی. اگر سنت کی طرف آؤ گے تو شادیاں آل سے ہوں گی، مال کا کوئی استعمال نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گی. ان صحابی نے مہر بعد میں ادا کیا، لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ شادی مت کرو کہ مال نہیں ہے. جتنی لڑکیاں اپنی عمریں گنوا دیتی ہیں انتظار میں، وہ صرف اس لیے کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے. یہ اس انتظار میں ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کا انتظام ہو تو شادی کریں. لڑکے والے لڑکی والے دونوں اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کا انتظام نہ ہو جائے شادی کیسے کی جا سکتی ہے. برکتیں تلاش کرتے ہیں مشائخ بزرگوں کی دعاؤں میں. نکاح کس سے پڑھواؤں؟ نکاح کس سے پڑھواؤں؟ کوئی ایسی شخصیت بتلاؤ جس کے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح میں برکت ہو جائے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں. اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کسی ولی کامل سے بھی نکاح پڑھوا لے اور شادی آپ کے طریقے پر نہ کرے تو برکت کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں فرمایا جو نکاح میں پڑھاؤں برکت والا ہے. یہ فرمایا جو نکاح میرے طریقے پر ہوگا وہ عظیم برکت والا ہوگا. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ جو نکاح میرے طریقے پر ہے، جو میں نے آسانی سے کر کے دکھلایا ہے، جو آسانی میں نے دی ہے نکاح میں، اگر اس آسانی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے عظیم برکت والا نکاح کوئی نہیں ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ اس شادی کو عبادت بنانا ہے. اس شادی کو عبادت بنانا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے نطفے کے ساتھ برابر صحبت میں شریک رہتا ہے. جس طرح ایک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، خدا کی قسم شیطان کی شرکت سے اولاد شیطان کے مشابہ ہوتی ہے. ان کی شکل کے باپ سے ملیں گی، ان کی حرکتیں شیاطین سے ملیں گی، صرف اس لیے کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح خواہش کا پورا کرنا خوشی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عورت سے ملنا. فرمایا دعا پڑھ لیا کر، دعا پڑھ لیا کر صحبت سے پہلے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ جو اولاد تو مجھے دے رہا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت کر. اس دعا کا پڑھ لینا اس کے نطفے کو خالص رکھتا ہے. ہم سمجھتے تھے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ ان کی اس اولاد کی تربیت کی فکر بڑے ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آدمی
صحبت کر رہا ہو اس وقت سوچ لے کہ اسے اولاد کیسی چاہیے. جس حیوانیت کا یہ صحبت میں، جس حیوانیت پر یہ صحبت میں عمل کرے گا، اسی حیوانیت پر اولاد پیدا ہوگی. معاشرے کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے. اس لیے ہر موقع کی سنتیں بتلائی ہیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ما رأیت منہ ولا رأى منی، ما رأیت منہ ولا رأى منی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ، آپ نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی، کبھی نہیں. ما رأیت منہ ولا رأى منی. جب حیا ختم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے چھپ کر کرے. نہیں، خدا کی قسم، چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے. کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے. دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں. حالانکہ خدا کی قسم، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. کھل کر گناہ کرنا، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا احیاہم عثمان، کہ ایسے حیا والے کہ غسل خانے میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل کے لیے. غسل خانے میں غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ کس سے شرم ہے؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہاں حال یہ ہے بارات کی بدعت. بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون کون جائے گا. خدا کی قسم ذرے کے برابر دل میں حیا ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رومان نے منہ پر ایک پانی کا چھپکا مارا، بال پیچھے کو سمیٹے، جھولے سے اتارا، دوڑاتی ہوئی لے گئی حضرت عائشہ کے اپنے ہی گھر میں. اپنے ہی گھر میں وہیں آپ تشریف فرماتے. حضرت عائشہ فرماوے میرا سانس پھولا ہوا، سانس پھولا ہوا میرا، بھگا کے لائی مجھے میری ماں اور رخصت کر دیا. آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انصار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رخصتی ہو گئی. یہاں تو عجیب عجیب بدعتیں ہیں، لڑکی یہاں سے رخصت ہوگی وہاں جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی انہی کے گھر میں ہو گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے ملاقات انہی کے گھر میں کر لی. آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، وہی رخصتی ہو گئی. ان بدعتوں نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا ہے، مصیبت. یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں جس عمل کی سنت نہیں ہوگی یا وہ عمل بدعت بنے گا یا یہودیت نصرانیت بنے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ان سارے زوائد کو، فضول چیزوں کو چھوڑو، تحقیق کرو کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کا. خاندان ناراض ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ قلوب اس کے ہاتھ میں ہے، قلوب ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے، وہ سوچنے کی ہے. کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی. صبح کو دو صحابہ ملے. ہاں بھائی فرماؤ رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. ادھر دوستوں نے کہا ارے بتاؤ تو سلمان رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا. دوستوں نے اصرار کیا، ناراض ہونے لگے. ارے دوست کو بتا دیا کرتے ہیں، لڑکیاں سہیلیوں کو بتا دیا کرتی ہیں رات کیسی گزری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجبور ہو گئے تو غصہ آ گیا. فرمایا ایک حدیث سنو. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میاں بیوی آپس میں
حلال طریقے سے صحیح نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آپس میں ملیں اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں رات کیسے گزاری ہے۔ حدیث میں فرمایا یہ دونوں کے دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں چفتی کرے اور ساری دنیا ان کو دیکھے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ صاف فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ملاقات کرے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات ایسے گزاری ہے، یہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہے جو راستے میں جفتی کرے لوگ ان کو دیکھیں۔ سوچو غور کرو، جب صرف حلال طریقے سے حاجت پوری کر کے خبر کرنے والا گدھے کی طرح ہے تو کھل کر گناہ کرنے والا اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ بندوں سے شرمانا حیا نہیں ہے، حیا کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو، شادیوں میں اسراف سے بچو۔ جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ عین سنت ہے۔ ولیمہ کرو، ضرور کرو، ولیمہ کرو، شوق سے کرو، لیکن ایک سنت یہ ہے ولیمے کی کہ ایک کھانا ہو۔ ولیمہ کرو، شوق سے کرو، لیکن ایک سنت یہ ہے ولیمے کی کہ ایک کھانا ہو، ایک کھانا ہو۔